اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، سمجھنے والوں کو اور فکر کرنے والوں کو اور کوشش کر کے کسی حد تک پہنچنے والوں کو اور اس حد کو نہ آخری حد سمجھتے ہوئے مزید کوشش کر کے اس سے اگلی حد تک پہنچنے والوں کو، اسی طرح رپیٹ حد سے حد کرنے والوں، میری طرف سے خوش آمدید، ویلکم، السلام علیکم، اور دعا گو بھی ہوں، آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے، کیونکہ جو کامن مسٹیکس کا سلسلہ شروع کیا تھا اور ان کو ڈیلی بیسس پر میں آپ کے سامنے لایا تھا، اس میں ڈیلی بیسس پر آپ کے سامنے لانا ضروری بھی تھا، کیونکہ غلطیوں کا ہر ایک انسان کے حصے میں ایک قرض ہوتا ہے کہ جو غلطیاں کر کے وہ کچھ سیکھتا ہے، وہ دنیا میں یا جہاں رہتا ہے اس جگہ پہ ان کو بیان کر دے۔ ایک تو اس قرض کو اپنی طرف سے ادا کر دے، جس قرض کا اس کے اوپر بوجھ ہے، کہ خالق نے اس غلطیوں کی اس کو سمجھ دی اور خالق نے اس غلطیوں سے اس کو نکالا، اور دینے کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ کے اوپر قرض ہوتا ہے، دوسری یہ بھی ہے کہ اس مخلص راستے میں، اس تصوف، روحانیت، اس سلسلہ درویشی، اس سلسلہ فقر، یہ آگے کی بات ہے فقر کی، اور باقی تمام عہدوں میں آ جا کے یہ سلسلہ روحانیت اور تصوف کا ہی راستہ بنتا ہے، لیکن اس میں چلنے والوں کے لیے، رہنے والوں کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک تو جو ان کے پاس چیز ہو اور وہ کسی کو یا کسی حد تک اس چیز کو اس جگہ پہ بیان کرنے کا اہل سمجھے تو وہ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ میں نے دے دیا تو ہو سکتا ہے اس کا علم اگلے کو ہو جائے گا، تو یہ نہ ہو کہ اگلا کچھ اپنے آپ کو یا میرے سے آگے بڑھ جائے یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دے۔ تو لہٰذا یہ جو بات آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، جو مسٹیکس یعنی ان غلطیوں کے حوالے سے تھی، جو کہ غلطیاں ہر انسان کرتا ہے، تو ان کو میں نے اپنے اوپر سے قرض اتارنے کی غرض سے اور ایک فرض سمجھ کے جلدی ادا کر دیا کہ اگر کوئی ان سے دو چار ہو رہا ہے یا ان میں مبتلا ہے تو ان سے نکل جائے۔ تو اگر نکلے گا، چاہے وہ میری ویڈیو دیکھ کے نکلے گا، چاہے مجھ سے پوچھ کے نکلے گا، چاہے کسی اور کی کوئی بات سن کے نکلے گا، تو اس کا نکلنا ضروری ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں ہر قسم کے گیپ آئے، دنیا میں ہر قسم کے حالات آئے، دنیا میں ہر قسم کا ظلم ہوا، دنیا میں ہر قسم کی رحمت نازل ہوئی، دنیا میں اچھائی برائی چلتی رہی، اپ ڈاؤن آتے رہے، لیکن ایک سلسلہ تھا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ گرد و نواح نظر ڈالیں تو بڑے مسئلے چل رہے ہیں، اور وہ سلسلہ جو سلسلہ تصوف، سلسلہ روحانیت کے حوالے سے تھا، وہ کم از کم ایک پیج پہ تھا، ایک مقام پہ تھا، ایک جگہ پہ تھا، ہر ایک کی زبان ایک تھی اور ہر ایک کا مقصد ایک تھا، لیکن اس میں بھی صرف میں جنرل نالج کے لیے بیان کر رہا ہوں، کسی طرف آپ کی سوچ لے کر جانا یا آپ کی سوچ میں کچھ ڈالنا یا اس حوالے سے آپ کو متنفر کرنا میرا ہرگز مقصد نہیں ہے، اور نہ یہ زندگی میں خالق میری زبان سے ایسے الفاظ ادا کرائے کہ جس میں کسی قسم کا فرق ڈالوں یا تنفر کروں یا کسی قسم کا
کوئی شر پیدا ہو. تو لہٰذا اس سلسلے میں کم از کم یہ تھا کہ ہر ایک اپنے لحاظ سے اپنا حق سمجھ کے ہر ایک چیز دیتا تھا اور آگے ٹرانسفر ہوتی تھی، اس سلسلہ چلتا تھا. تو انہی اصولوں کے مد نظر میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں جو کامن مسٹیکس ہیں یہ کم از کم میں اس حد تک بتا دوں کہ جس حد تک 2-4 ہونا لازم و ملزوم ہے، چاہے وہ وظائف کسی غرض سے پڑھ رہا ہو، کسی کام کے سلسلے میں پڑھ رہا ہو، یا کسی معاملے کے تحت پڑھ رہا ہو، یا خالصتاً سلسلہ روحانیت میں سفر پہ چلنے اور اس کی اڑان کے ذریعے پڑھ رہا ہو، وہ ضرور اس مسئلے سے 2-4 ہوتا ہے. تو اس لیے اس مسئلے سے بچانے کے لیے یہ میں نے چند جواب آپ کے سامنے رکھے جو کہ آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو کام آئے. تو لیکن آج میں نے یہ ویڈیو بیان کر رہا ہوں اس سلسلے کے لحاظ سے کہ آج وہ سلسلہ جو کامن مسٹیک کا ہے موسٹلی میں نے بیان کر دیا ہے. اگر کچھ اور آئی تو یہ نہیں ہے کہ اس پروگرام کے بعد وہ سلسلہ بند ہو گیا، میں وہ بھی بیان کر دوں گا، وہ بھی ویڈیو آپ کے سامنے لے آؤں گا. اور ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ویڈیو بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا دے گی، ورنہ لوگ مجھے ڈائریکٹلی کال کر کے ہر بندہ پوچھے گا تو تھوڑا سا میرے لیے بھی مسئلہ ہے، میرے لیے بھی ٹائم نکالنا ایک مسئلہ ہے، ایشو ہے، میرے لیے بھی دنیاوی معاملات ہیں، سارے سسٹم، سارے لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے لیے مسئلہ ہے. تو یہ ویڈیو بنانے کا کامن مسٹیک کے حوالے سے وہ ضروری تھا تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے، اور جس نے آگے آنے والے ٹائم میں اس بات کو لینا ہے وہ وہاں سے لے لے. باقی صرف میں نہیں، باقی اور بھی بہت ہیں دنیا جو کہ آپ کو بتائے گی کامن مسٹیکس کے حوالے سے، یا جو غلطیاں آپ کرتے ہیں اس کے حوالے سے. بس میں ایک بات کر کے اس سلسلے کو وقتی طور کے لیے وائنڈ اپ کروں گا، کیونکہ اس سلسلے کو وائنڈ اپ کروں گا، روکوں گا، یعنی پوز کا بٹن دباؤں گا اس سلسلے کے حوالے سے، تاکہ ایک نیا سلسلہ شروع کروں، ایک نئی لحاظ سے علمی ویڈیوز آپ کے سامنے لاؤں، اور وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی آنے والے دنوں میں. لیکن اس کا پیٹرن ڈیلی بیسس پر نہیں ہوگا. اس کے لحاظ سے آپ کو ہو سکتا ہے 3 دن 4 دن 5 دن ہفتہ ایک ویڈیو چڑھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کتنی محنت درکار ہے، یا کس طرح اس پہ فوکس درکار ہے، یا کس طرح اس پہ محنت اور ٹائم درکار ہے اس کو. تو اس وجہ سے وہ ڈیلی بیسس پہ نہیں چڑھے گی. اس کے لیے ہو سکتا ہے ویکلی 5 دن یا 3 دن کا ٹائم درکار ہے. تو آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ چند دن گیپ کے گزرے ہیں، چند دن چھٹی کی ہے ویڈیوز. ایک تو دن ایسے چل رہے تھے رمضان المبارک کے حوالے سے، دوسرا یہ دن جو ہے مولا کائنات کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کی شہادت ان دنوں میں ہوئی. یہ دن ایسے چل رہے تھے تو اس لیے وہ گیپ تھوڑا سا لمبا کرنا پڑا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، خوشی اور غم جس سے آپ محبت کرتے ہو نا، آٹومیٹکلی ان کی خوشی اور غم کے ساتھ جڑ جاتی ہے. آپ دنیاوی محبت کا تقاضا لے لو، آپ دنیاوی محبت کو سمجھ لو اور اس کے زمرے میں سوچنا شروع کر دو کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے. تو یہ دنیاوی تو نہیں ہے، لیکن اچھی طرح دنیا گزارنے کے لحاظ سے اس کو لیا جا سکتا ہے، اس محبت کو. لیکن یہ محبت اس جہان کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ اس جہان اور اس جہان تک پہنچنے کے لیے بھی یہ محبت بڑی ضروری ہے. تو اس لیے آٹومیٹکلی یہ دنیا کا دستور ہے، اصول ہے، یہ پیمانہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو، جس سے آپ کو عشق ہو، جس سے آپ کی لگن ہو، اس کی خوشی اور اس کے غم کے ساتھ آٹومیٹکلی انسان چلتا ہے. تو یہ چند دن گیپ کی اس وجہ سے بھی تھے. تو آج آپ کے سامنے حاضر ہوں تو ویکلی بیسس پہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. ایک فرمان مولا کائنات کے حوالے سے بیان کر دوں جو ان کی زندگی کی آخری نصیحت میں آتا ہے، اور وہ میں آج کے موضوع کا ایک اہم میسج آپ کو دے کر جا رہا ہوں. جس نے لے لیا، جس نے نہ لیا، میں کوئی
उस पाए का आलम या फाजल या मुफ्ती या कोई बड़ा नहीं हूँ कि ज़रूरी नहीं है मेरी बात आपको पकड़नी पड़े। अगर समझ में आ गई तो ले लीजिएगा, ना समझ में आई तो आपके लिए भी रास्ते और बहुत हैं, दरवाजे और बहुत हैं, कान सुनने को और बहुत आवाज़ें हैं आपकी तैयार। तो जैसे बेहतर समझ ज़िंदगी का मज़ा लीजिएगा। तो मौला कायनात के हवाले से एक फरमान बयान कर दूं कि मौला कायनात ने अपने आखिरी वसीयत में नबी इमाम हसन और हुसैन से बयान करते हुए फरमाया, और उन्होंने कहा कि आने वाले लोगों को भी और जो वहाँ मौजूद हैं उनको भी मुखातब करके कहा कि आप जो मेरी बात सुन रहे हैं इस पे अमल कीजिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा, और जहाँ जहाँ तक मेरी ये बात पहुँचे। यानी उन्होंने आने वाली तमाम दिन, तमाम रातें, तमाम महीने, तमाम हफ्ते, तमाम साल कवर कर दिए। यह आखिरी जुमला अदा करके जहां तक मेरी आवाज पहुंचे ये बात पहुंचाइएगा। उनमें से बहुत सारी नसीहतें हैं, लेकिन एक नसीहत आपके सामने हाजिर कर दूं, और ताकि मेरे ये मौजू के साथ जुड़ती भी है और जो मैंने बातें पहले की उसके साथ इसका मुनासबत भी है। उन्होंने कहा जो भी करना अजर के लिए करना, वैसे ना करना। ये अपने बेटों को भी, अपने असहाब को भी और आने वाले लोगों को भी नसीहत दे रहे हैं कि जो भी करना अजर के लिए करना, यानी अजर, उजरत, कुछ लेने के लिए, लेकिन वो अजर तुम्हारा किसी इंसान से ना हो, उस खालिक से। उस खालिक के सामने तुम्हारी अर्ज हो कि अजर उससे चाहिए, किसी इंसान से नहीं। और मैं अपने मौजू में ये बयान कर चुका हूं कि जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो छोड़ दें कुछ आपको मिले, कुछ आप लें, बल्कि आप उसके करीब होने का एक जरिया समझ के इसको करना शुरू कर दें, ताकि आगे आने वाले सफ़र में आपको मुश्किल भी ना हो, आप डिसअपॉइंटेड भी ना हो, आप कमज़ोर भी ना हो, आप बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला ना हो, आप राह से भटकेंगे ना। तो मैंने ये कहा है, और इस बात को मैं इस फिक्रे के साथ जोड़कर एक नुक्ता बयान करके खुदा हाफिज़ कहने वाला हूँ आपसे, कि उन्होंने बोला है कि मौला कायनात ने, और मौला की बात और मौला का पैगाम, पैगामों का मौला भी होगा ऑफकोर्स, नबी हजरत अली की बयान है, उनकी बातें हैं। तो उन्होंने बोला कि जो भी काम करना अजर के लिए करना, और अजर की तलब इंसान से नहीं बल्कि अपने खालिक से रखना। तो मैं एक बात जो आपके सामने रख रहा हूं कि जो भी काम करना वज़ाइफ के रिलेटेड, पढ़ाई जब शुरू करना तो किसी भी लालच और गरज को साइड पे रख देना, उसके करीब होने की बात करना। इससे दो चीजें निकल सकती हैं कि मैंने जो बोला, उससे एक बंदा ये भी सोच सकता है जो समझने वाला है कि ये कुर्ब इलाही की उजरत और उसके करीब होने के अजर मांगा जा रहा है, लेकिन एक तासुर इससे ये भी पैदा हो सकता है कि बंदा, मौला कह रहे हैं कि उजरत के लिए करना, और मैं कह रहा हूं कि किसी लालच, किसी चीज के लिए ना करना बल्कि उसके करीब होने के लिए करना। तो मतलब मैं चीजों से रोक रहा हूं और वो अजर का कह रहे हैं। तो एक फर्क मैं बयान कर दूं, हमारी अगर गरज इस तरफ जाए कि कुछ लेने की और तलब करने की और अजर हासिल करने की, अगर हमारी सोच और हमारी फिक्र इस तरफ जाए जो कि जानी चाहिए, तो फर्क कर लेना लालच और अजर में जमीन आसमान का फर्क। जब आपके अंदर लालच आएगी ना, तो लालच का एक तकाजा है कि ये कभी रुकती नहीं, इसके कदम इस तरह भागते हैं कि रुकने पे नहीं आते। एक मिला दूसरा, दूसरा मिला तीसरा, तीसरा मिला चौथा, ये लालच इस तरह भागती है। तो अजर का मतलब ये है कि जो आपने किया है उसकी उजरत आपको जो भी मिली है उस पर सब्र और शुक्र कर देना, कि उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देना, ताकि आपने जो काम किया है, जब आपको उजरत मिलती है, आप कहीं काम करते हैं, आपको 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000 जो भी मिलता है, आपको पता होता है आपने ये काम किया, आपको इतनी उजरत मिली। और दुनियावी लिहाज से आप मालिक से ये भी कहते हैं समटाइम कि मैंने काम ज्यादा किया, उजरत नहीं मिली। लेकिन
یہاں مالک دنیاوی نہیں ہے، یہاں مالک حقیقی، اور وہ کسی کی اجرت رکھتا نہیں ہے، اور اس کے سامنے سوال نہیں کہ مجھے اجرت کم دی ہے، بلکہ وہ جب بھی دیتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے جو بھی اس وظائف، جو بھی اس پڑھائی، جو بھی اس قسم، جو بھی اس آیت، جو بھی اس سورہ سے آپ کو حاصل ہو، اس پہ آپ نے استفادہ کر لینا ہے کہ جو بھی مجھے ملا ہے یہ سب کچھ ہے، اور اسی چیز کو توکل کہتے ہیں، اسی چیز کو صبر کہتے ہیں، اسی چیز کو اس پہ یقین کہتے ہیں کہ جو اس نے دیا ہے اس پہ مطمئن ہو جانا۔ اور جب آپ مطمئن ہو جاؤ گے تو اسی چیز کو اجرت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کی طلب یہ ہوئی کہ یہ ملا ہے تو میں نے تو یہ کیا تھا، اتنے عرصے میں پڑھتا رہا ہوں، میرے ساتھ یہ کیا مسئلہ ہو گیا، میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، تو جب آپ کی ذہنی کیفیت رکے نہ، آگے بڑھتی جائے اور اس چیز پہ مطمئن نہ ہو، تو سمجھ لینا یہ لالچ ہے۔ اور اگر آپ کو چیز چھوٹی ملے یا بڑی، کم ملے یا زیادہ، اگر آپ اس پہ مطمئن ہو گے تو سمجھ لینا آپ نے اس کا اجر اس سے لے لیا، آپ کو اس کی اجرت مل گئی۔ بس اتنی سی بات تھی آپ کے سامنے بیان کرنی تھی کہ اجرت اور لالچ میں فرق کیجیے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ اگر لالچ میں پڑ گئے تو پڑھائیوں میں یہ کامن مسٹیکس آپ کا کچھ نہیں فائدہ دیں گی۔ اور اگر آپ اس چیز سے بچ گئے، جو ملا اس پہ صبر شکر کرنا شروع کر دیا، اس اجر پہ مطمئن ہو گئے، تو سمجھ لینا یہ پڑھائی 4 چاند لگا دیا آپ کو۔ آج کے پروگرام سے خدا حافظ کہتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مختلف آپ کے فیوریٹ پروگرام لے کر آ رہا ہوں۔ فیوریٹس مطلب جو آپ کی ڈیمانڈ تھی، جو آپ بار بار کہہ رہے تھے، ان کو لا رہا ہوں۔ آپ کو پسند آئیں گے، ان میں محنت بڑی درکار ہے، ٹائم بڑا لگ رہا ہے، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے ان میں تسلسل پروگرام کا ڈیلی بیسس پہ نہ ہو، اور وہ یقینی بھی ہے نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے پروگرام سے خدا حافظ کہوں گا، اور بھی یہ نہیں پتا نیکسٹ پروگرام کب آ رہا ہے، چند دن لگیں گے یا کچھ ڈیز لگیں گے۔ بیچ میں ایک سلسلہ جو چلاؤں گا، اس کے علاوہ بھی سلسلے رکھوں گا پروگرام میں، لیکن جیسے ٹائم کی مناسبت بنی، جیسے ٹائم نے اجازت دی، صحت نے اجازت دی، اور جس طرح فکر نے آگے بڑھنے کی گنجائش دی، اسی طرح آپ کے سامنے بھی باتیں لاؤں گا۔ جہاں تک وہ چاہیں گے وہاں تک بتا پاؤں گا اور بتاؤں گا۔ سب کے ساتھ ہوتا ایسے ہے، لیکن فرق کر لینا زمین آسمان کا گیپ ڈال دیتا ہے کہ پڑھائی میں جیسے یہ تصور کر لینا کہ جب ٹائم ملا تو پڑھوں گا، اور ٹائم نکال کے پڑھنا۔ پڑھائی تو پڑھی جائے گی، لیکن سوچ میں، فکر میں، اندراک میں، طاقت میں، پرواز میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تو لہٰذا آج کے اس پروگرام سے اس نقطے کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور کوشش بھی ہے کہ لائیو پروگرام بھی کروں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں لائیو سن سکوں آپ کے اور بتا سکوں۔ لیکن آج کے پروگرام سے یہ شرط ہے سب چیزوں کی کہ خدا حافظ کہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔